سے بات کر رہے تھے زبیر صاحب، آپ کے پاس اسی معاملے کے اوپر میں آنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ میں حافظ صاحب کے پاس آؤں، کیونکہ اب ایک تو پیکا لاز، الیکشن کے ترمیمی بل، آپ کو یہ سچویشن کہاں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سر؟ میرا خیال ہے بالکل ہمیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے بلنٹلی کہنے دیں کہ عمران خان کی حکومت جتنی ڈکٹیٹوریل ان نیچر ہے وہ ریسنٹ پاس میں تو پاکستان میں نہیں آئی ہے۔ ظاہر ہے ملٹری حکومتیں آئی ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ کس طرح سے بلڈوز کرتی ہیں اپوزیشن کی آوازوں کو یا میڈیا کو، تو لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پہلو پازیٹیو تھا، جس طرح جنرل پرویز مشرف کے آخری کچھ سال تھے جس میں انہوں نے کافی آزادی دی، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ۔ لیکن یہ تو بالکل ہی بیکاز مجھے ان لوگوں سے شدید اختلاف ہے جو عمران خان کو حکومت میں آنے سے پہلے سمجھتے تھے کہ وہ پتہ نہیں کتنا لبرل مائنڈڈ ہے، میڈیا فریڈم اور ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر کسی نے سمجھا ہوتا ان کی تھنکنگ کو، ان کے کریکٹر کو اسٹڈی کیا ہوتا، اینڈ اٹ واز ویری امپورٹنٹ بیکاز وہ ظاہر ہے پہلی دفعہ آ رہے تھے، لیکن ان کو سب نے دیکھا تھا ڈفرنٹ رولز میں، اسپیشلی ایز اے فارمر کرکٹ کیپٹن، اور میں کوئی 25 سال کے کرکٹ کیپٹن کی نہیں بات کر رہا، 42 سال کے کرکٹ کیپٹن کی بات کر رہا ہوں۔ He was the most dictatorial captain پاکستان کی تاریخ میں۔ سلیکشن کمیٹی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی پلیئر سلیکشن کمیٹی نے سلیکٹ کیا اور عمران کو پسند نہیں ہے تو سلیکشن کمیٹی کو ریزائن کرنا پڑتا تھا۔ لیکن زبیر صاحب جب آپ نے پیکا لاز لائے، یعنی پی ایم ایل این نے جب پیکا لاز لائے، انٹروڈیوس کیے، پاس کیے، تو اس وقت عمران خان صاحب نے بہت ہی زبردست قسم کا ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ میڈیا کی آزادیوں کو پابند کرنے کے مترادف ہے۔ تو کیسے پتا چلتا کہ وہ آگے جا کے یہی کریں گے؟ اور نون لیگ کو بھی کیا ریلائزیشن ہے سر؟ جی بالکل ہے، میرا خیال کیا ہے، آئی ایم ویری کلیئر کہ ہم نے غلط کیا تھا، اس کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لا کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو لا ابھی تک چل رہا تھا نا، اس امینڈمنٹ سے پہلے، اس آرڈیننس سے پہلے بھی وہ لا تھا اور لوگ اپنا اختلاف رائے بھی کر رہے تھے، کرٹیسائز بھی کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے۔ اصل مسئلہ جو اس میں جو ڈریکونین چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ یعنی کہ فنڈامنٹل رائٹس ہی سلب کر لیے گئے ہیں کہ مجھے اور آپ کو یا کسی کو بھی اٹھا کے لے کے چلے جائیں ایف آئی اے والے اور اٹھا کے اندر بند کر دیں، مجھے بیل بھی نہیں ملے گی، اور جب تک میں نہیں جا کے پروف کروں گا، اور وہ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے عرصے میں جا کے میں پروف کر سکوں گا کہ جی میری جو نیوز تھی اس کا بیسس کیا تھا، نہ انٹینٹ اس میں شامل کیا گیا کہ میری انٹینٹ کیا ہے۔ اگر میں کرٹیسائز کروں، امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے نا کہ اس کو من مرضی سے استعمال کیا جائے گا۔ دیکھیں میں ابھی شوکت ترین صاحب نے کہا کہ 139 کنٹریز میں پاکستان سستا ترین ملک ہے۔ ابھی یہ اگر اس کو فیک نیوز نہیں کہیں گے تو مطلب اور کسی، اچھا میں اگر ان کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں فائنانس منسٹر صاحب، جو کہ وہ بول رہے ہیں پاکستان تھرڈ ہے مطلب مہنگائی کے لحاظ سے امنگ دوز کنٹریز، تو اب یہ کون جج کرے گا؟ اب ایف آئی اے تو ظاہر سی بات ہے اس کو استعمال کرے گا، جیسے ہم نے محسن بیگ کے کیس میں دیکھا ہے، آپ سے تہس نہس کر دیا، دھجیاں اڑا دی ہیں تمام قوانین کی، اور حالانکہ انہوں نے جو کچھ کہا کہیں سے بھی پذیرائی نہیں تھی میڈیا کے اندر، جو بات ہوئی اس پروگرام کے اندر۔ حافظ